السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور یہ ہے میرا نیو چینل اسکیری ناولز کے نیم سے۔ اس کو آپ سب نے سبسکرائب کرنا ہے اور اسی طرح سپورٹ کرنا ہے جیسے نیلم وائس آفیشیل کو سپورٹ کیا ہے۔ اس پر میں آپ کے ساتھ دلچسپ خوفناک ناول شیئر کروں گی۔ اسی طرح کا ایک خوفناک ناول جس کا نام جناتی دنیا ہے، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہ ناول آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس ناول کے متعلق کچھ خوفناک حقائق میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جناتی دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس ناول کا نام یقیناً آپ کو چونکا دے گا۔ یہ ناول واقعی جنات کی دنیا کی کہانی ہے۔ جنات ایک حقیقت ہے، لیکن اس کی طبعی ساخت اس قسم کی ہے کہ وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن ان کے وجود سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح خیر اور شر انسانی دنیا میں چلتے آ رہے ہیں، اسی طرح خیر اور شر جناتی دنیا میں بھی ہیں، لیکن چونکہ اس میں عام طور پر انسانوں کا دخل نہیں ہوتا ہے، اس لیے یہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ لیکن اس بار اس ناول میں عمران کو دخل ہونے کا موقع مل گیا۔ جناتی دنیا آپ کے سامنے آشکار ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے کچھ قارئین اس ناول کو مکمل طور پر یقین سے نہ سمجھ سکیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ناول میں جنات کی دنیا کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ محض خیالی اور تخلیقی نہیں ہے۔ جس کا کسی نہ کسی انداز میں اس دنیا سے رابطہ اور تعلق رہتا ہے، وہ یقیناً میری اس بات کی تصدیق کرے گا، کیونکہ میں اس ناول میں جو کچھ لکھا ہے اس میں بہت سی باتوں کا میں عینی شاہد ہوں۔ اور اب ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا اخبارات پڑھ رہا تھا، جبکہ سلمان باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ آج چونکہ ناشتہ کچھ اسپیشل تھا، اس لیے قدرے دیر ہو گئی تھی، اس لیے عمران بار بار کلائی سے گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے جناب آغا سلمان پاشا صاحب، آج ناشتے میں بہت دیر کر دی ہے، عمران اونچی آواز میں کہا۔ اس لمحے سلمان اندر داخل ہوا، لیکن عمران سے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سلمان ٹرالی دھکیل کر اندر لانے کے بجائے ایک ٹرے میں ناشتہ لا رہا تھا۔ آج اسپیشل ناشتہ تھا، اس لیے دیر ہو گئی، سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرے میں رکھا ہوا ایک دودھ کا گلاس ساتھ ایک پلیٹ دلیے کی میز پر رکھ دی اور واپس کو مڑنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ عمران نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ناشتہ ہے یہ، سلمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ یہ ناشتہ؟ کیا مطلب؟ وہ توش، شہد، مکھن، بلائی، انڈا اور چائے وہ کہاں ہیں؟ ایک پلیٹ دلیا، ایک دودھ کا گلاس، کیا مطلب؟ حیرت بھرے انداز میں کہا۔ بڑی بیگم صاحب سے پوچھ لیجئے۔ یہ جواب جب ملا تو عمران کافی حیران ہو گیا۔ بڑی بیگم صاحبہ تمہارا مطلب؟ اماں بی کا حکم ہے۔ کیا مطلب؟ کب دیا ہے انہوں نے یہ حکم، اور کیوں دیا ہے؟ عمران نے کہا، زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں کل بڑی بیگم صاحب کو سلام کرنے کے لیے گیا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عمران کو ناشتے میں کیا کھلا رہے ہو؟ آپ کی صحت کمزور ہوتی جا رہی ہے اور رنگ بھی کالا ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے پوری تفصیل بتا دی، چنانچہ انہوں نے مجھے حکم دیا آپ یہ ناشتہ نہیں کریں گے، اور انہی کا حکم آپ کے حکم سے کئی درجے بڑا ہے۔ سلمان نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تم نے اپنے ناشتے کی تفصیل بتا دی، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں تو ناشتہ کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ آپ کے ناشتے کے بعد کچھ بچتا ہی نہیں ہے، سلمان نے جواب دیا۔ ہو نہ ہو تو تم ناشتے میں کیا بناتے ہو؟ یہ ناشتہ جو تم لائے ہو، میں اس کو بالکل نہیں کھاؤں گا، ایسا ناشتہ میں نہیں کرتا، سلمان نے کہا واپس مڑتے ہوئے۔ سنو، اٹھا کر لے جاؤ یہ دودھ کا گلاس، میں کوئی بیمار نہیں ہوں۔ جی بہتر، سلمان نے بڑے سعادت مندہ لہجے میں کہا۔ پلیٹ اور دودھ گلاس اٹھا کر سلمان واپس چلا گیا۔ دودھ کا ایک گلاس اور دلیا، مجھے مریض سمجھ لیا تھا کیا؟ عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، اور دوبارہ ایسا کام مت کرنا۔ جس پر سلمان نے یہ کہا کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی، جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ کی بیوی کی بات مانی جائے گی۔
جب تک آپ کی شادی نہیں ہوگی میں اماں بی کا ہی حکم مانوں گا۔ سلمان یہ بات کہہ کر واپس چلا گیا اور اب کی بار عمران بالکل خاموش تھا۔ عمران نے دوبارہ چیختے ہوئے کہا، مجھے میرا ناشتہ لا کر دو، میری بات کو سمجھو۔ سلمان نے کہا، جی بہتر، اور سلمان عمران کے لیے اس کا ناشتہ بنا کر لے آیا۔ اماں بی بی آ گئیں اور کہنے لگیں، آج ہی تمہیں سید چراغ شاہ صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی اور تمہارے لیے دعا کرواؤں گی۔ یہ بات سن کر عمران کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے سید چراغ شاہ صاحب کے پاس کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر آپ گئیں تو میرا سلام عرض کر دینا۔ خیر یہ ساری باتیں ہوتی رہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمران کو باہر کی ڈور بیل کی آواز آئی۔ سلمان فوراً دروازے کے اوپر گیا اور اس کے بعد سلمان کی قدموں کی آواز آئی۔ کون ہے؟ سلمان کی آواز آئی۔ وہ یقیناً دروازہ کھولنے سے پہلے عادتاً پوچھا کرتا تھا، عمران صاحب سے ملنا ہے۔ ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران چونک پڑا کیونکہ یہ آواز اس کے لیے نامانوس تھی۔ پھر دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب سے کہو اکتاش ملنے آیا ہے۔ وہی بھاری آواز سنائی دی۔ عمران کا نام سن کر وہ چونک پڑا۔ اکتاش عجیب سا نام تھا۔ آپ عمران صاحب کو کیسے جانتے ہیں؟ آئیے تشریف لائیے۔ سلمان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی اور عمران سلمان کے جواب سے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی مرغوب شخصیت کا مالک ہے، ورنہ نہیں تو سلمان تو اچھوں کو مرغوب ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی صاحب ہیں، اکتاش صاحب۔ تھوڑی دیر بعد سلمان نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے کہا، کیا کوئی غیر ملکی ہے؟ عمران نے اخبار رکھ کر اٹھاتے ہوئے کہا، غیر ملکی تو نہیں ہے، لیکن انہیں دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل سہم سا گیا ہے، سلمان نے آہستہ سے کہا اور تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران اٹھا اور سٹنگ روم کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم، عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا ایک قوی ہیکل آدمی جو عمران کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر مقامی لباس تھا، لیکن لباس خاصا قیمتی تھا۔ اس آدمی کی چھوٹی سفید داڑھی تھی جو اس کے بھرے ہوئے چہرے پر بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں تیز سرخی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے باقاعدہ سرخی ڈالی ہو۔ اس کا چہرہ شخصیت بے انتہا خوبصورت تھا۔ وعلیکم السلام، میرا نام اکتاش ہے اور مجھے سید چراغ شاہ صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اکتاش نے بھاری لہجے میں جواب دیا اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ تشریف رکھیے، عمران نے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ ویسے اس مسافے سے ہی آنے والے کی جسمانی طاقت کا اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں، لیکن عمران سید چراغ شاہ صاحب کے حوالے سے بے اختیار چونک پڑا تھا۔ فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ سید چراغ شاہ صاحب کے حوالہ سنتے ہی وہ کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ بھی سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جاتی ہیں، آپ بھی ایک بار وہاں گئے تھے۔ آپ نے سفلی دنیا کے خلاف کام کرتے ہوئے ایک شیطانی طاقت گمگا کو بھی ہلاک کیا تھا۔ اکتاش نے کہا، جی ہاں، آپ فرمائیے آپ کا کیا کام ہے؟ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا تعلق بھی اسی قوم سے ہے جس سے گمگا کا تعلق تھا۔ اکتاش نے کہا۔ عمران بے اختیار اچھل پڑا کیونکہ اسے یاد تھا کہ سفلی دنیا والے کیس میں گمگا کا اپنا تعلق قوم جنات سے بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا تعلق بھی قوم جنات سے ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے سلمان ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر کی طرف آیا اور کچھ سنیکس میز پر لگانے شروع کر دیے۔ اکتاش خاموش بیٹھا کافی دیر سنیکس اور میز کی طرف دیکھتا رہا۔ میں آپ کے ملازم کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، میرا تعلق واقعی قوم جنات سے ہے۔ میں اکتاش قبیلے کا سردار ہوں۔ ہمارے ہاں قبیلے کا سردار کا نام قبیلے کے نام پر ہی رکھا جاتا ہے۔ مجھے آپ سے ملنے کے لیے اس روپ میں یہاں آنا پڑا، اکتاش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لیے آپ کی آنکھوں میں تیز سرخی ہے؟ عمران نے کہا، جی نہیں، اصل میں ہماری آنکھوں کی شناخت انسانوں سے مختلف ہوتی ہے،
انسانوں کی آنکھوں میں سیاہ پتلی گول ہوتی ہے جبکہ ہماری آنکھوں میں سیاہ پتلی لمبی ہوتی ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے ہمیں آنکھوں کو سرخ کرنا پڑتا ہے۔ اختاش نے جواب دیا، آپ آنکھوں پر گوگل لگا لیا کریں۔ عمران نے کافی سنجیدہ الفاظ میں کہا، جی میں اینک کا استعمال کرتا ہوں۔ جی ہاں بہتر، اختاش نے جواب دیا۔ لیجئے، عمران نے کافی کی پیالی اختاش کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، سنیکس بھی لیجئے۔ شکریہ، اختاش نے کہا اور پیالی اٹھا کر اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کافی کی چسکی لے لی۔ میں آپ کا کیا کام کر سکتا ہوں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کا موقع نہیں ہے۔ مختصر طور پر اتنا بتانا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نے انسانوں میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم جنات میں بھی مختلف مذاہب کے پیروکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میرا قبیلہ بھی مسلمان ہے۔ ہم یہیں پاکیش کے دارالحکومت میں رہتے ہیں۔ جس طرح آپ کا تعلق کسی ملک سے ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا تعلق ملک کے بجائے کسی قبیلے سے ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح آپ جس کو ملک کہتے ہیں، ہم اس کو قبیلہ کہتے ہیں۔ ہمارا تعلق جس بڑے قبیلے سے ہے اس کا نام اخنوخ ہے۔ ہمارا قبیلہ پاکیشیا میں ہی رہتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں انسان شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی قبیلے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں اور ان کا کام بھی شر پھیلانا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک قبیلہ جو مصر کے صحرا میں رہتا ہے، اس کا نام قبیلہ کنٹیلیا ہے۔ یہ پورے کا پورا قبیلہ شیطان کا پیروکار ہے۔ اس نے پوری دنیا کے جنات میں ادھم مچا رکھا ہے۔ ان کا سردار کنٹیلیا چاہتا ہے کہ اخنوق قبیلے کو یا تو شیطان کا پیروکار بنا دوں یا ان کو ختم کر دوں۔ اس لیے ہمارے قبیلے میں سے بھی کچھ افراد اس نے اپنے ساتھ ملا لیے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے قبیلے کو شاید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہمارے قبیلے کی ایک مرکزی کونسلر ہوتی ہے جو تمام اہم فیصلے کرتی ہے۔ چنانچہ ہماری مرکزی کونسل جس کو ہم چھو سکتے ہیں اس کے ممبر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہمارے قبیلے سب قبیلوں سے بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کچھ آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ عمران اپنی سیٹ سے اچھل پڑا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جس پر اختاش نے کہا کہ میں سید چراغ صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں عمران کے پاس جانا ہوگا، وہی کنٹیلیا جو کہ ایک شیطانی پیروکار جنات کا قبیلہ ہے۔ ان کو ختم کرنے میں عمران تمہاری مدد کرے گا۔ اس وقت تک یہ قبیلہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے گا جب تک اس کو ہلاک نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے خوش ہو جائے گی۔ اختش نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران حیرت سے بھرا ہوا تھا، یہ سب کچھ سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ واقعی ہی ایک نیا تھا۔ کیا آپ پڑھے لکھے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن آپ کی طرح ہم کالج اور یونیورسٹی میں ڈگریاں نہیں لیتے، ہمارے ہاں مکتوب ہوتے ہیں۔ البتہ ہم انسانی زبانوں کا علم ضرور حاصل کرتے ہیں، اختاش نے جواب دیا۔ ادریس علیہ السلام کا مطلب تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اخنوخ شاید پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ہے اخنوق۔ عمران نے کہا، جی ہاں آپ نے درست کہا اختاش ہمارے خاص زبان کا لفظ ہے اور ہماری زبان میں اختاش رحم دل کو کہتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیا، یہ کنٹیلیا اور کچھ اور بھی زبانیں استعمال کرتا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن کنٹیلیا کی زبان کچھ اور ہے، لیکن یہ الفاظ آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کنٹیلیا کانٹے دار کو کہتے ہیں، چونکہ یہ قبیلہ صحرا میں رہتا ہے جہاں صرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، پھر اس کی کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے اس کا نام کنٹیلیا رکھ دیا گیا۔ گچھے دار اور گچھے سے بھرے ہوئے کانٹے، گچھا آپ کی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہوگا، اس کا مطلب مجموعہ ہے۔ چونکہ مرکزی کونسل بھی قبیلے کے سرداروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو مجموعہ کہتے ہیں۔ اختاش نے جواب دیا، بہت خوب، آپ تو عالم فاضل ہیں، میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی
کہ میں کس جن قبیلے کے خلاف کیا کر سکتا ہوں، کس طرح اس کنٹیلیا کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے جن تو نہیں ہوں، اور یہ کام تو بہرحال جنات کا ہی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہو چکی تھی، لیکن بہرحال انسانوں کو جنات پر فضیلت حاصل ہے۔ جو آپ کا ذہن ہے اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے۔ کنٹیلیا جس قسم کا جن ہے، جس قدر شاطر ہے، اس کا مقابلہ بہرحال ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اخنوق قبیلہ یا تو اسلام چھوڑ کر شیطان کا پیروکار ہو جائے گا یا پھر فنا ہو جائے گا۔ اسے یوں سمجھیے کہ یہ پاکیشیا کا کروڑوں مسلمانوں کے بارے میں آپ کا خطرہ ہے۔ یہ لوگ شیطان کے زیر اثر ہو جائیں گے یا کروڑوں انسان ہلاک کر دیے جائیں گے۔ جانیے کہ کیا آپ پھر بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ اختاش نے جواب کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں اور جنوں میں طبی طور پر اور ساخت کے لحاظ سے بے حد فرق ہوتا ہے۔ مثال، آپ جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ انسانوں اور جانوروں کا روپ بھی دھار سکتے ہیں لیکن انسان یہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کے کام کرنے کا انداز بہرحال انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے لیے زبان اور فاصلہ شاید کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن انسانوں کو تو فاصلے اور زبان اور مکان کی حدود کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر جو ہتھیار انسان استعمال کرتا ہے، ظاہر ہے وہ ہتھیار آپ جنات پر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اس طرح جنات کو ہلاک کرنے کا طریقہ انسانوں سے مختلف ہوگا۔ سارے کام میں نہیں کر سکتا، عمران نے جواب دیا۔ میں نے خود یہ باتیں سید چراغ شاہ صاحب سے کی تھیں۔ انہوں نے فرمایا اگر عمران تیار ہو جائے تو ایسی طاقتیں دی جا سکتی ہیں جن کی مدد سے وہ جنات کا مقابلہ آسانی سے کر لے گا۔ وہ صاحب بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد روحانی قوتوں سے بخشا ہوا ہے، انہیں انسانوں اور جنات کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اختوش نے جواب دیا، لیکن سید چراغ شاہ صاحب نے آخر میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ یہ عمران نے کہا، قوم جنات میں سے کوئی ایسا جن نہیں ہے جو یہ کام کر سکتا ہو۔ عمران نے پھر یہ سوال کیا، یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں کیا۔ بہرحال میں ان کا پیغام آپ تک لے کر آیا ہوں، یہ اختاش نے عمران کو کہا۔ تو یہ تھی آج کی اسٹوری کی پہلی ایپیسوڈ۔ لسنرز، کیسی لگی آپ کو؟ آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے، اور اسی طرح خوفناک ناولز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور چینل کی سٹوریز کو سننا ہے۔ تو اسی کے ساتھ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔